नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू है तौबा व इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार को गुनाहों के जहर का तिर्याग बनाया है। इंसान जो काम भी शरीयत व सुन्नत के खिलाफ करता है उसको गुनाह कहते हैं। इस गुनाह से तौबा करना लाजिम होता है। इरशाद बारी ताला है व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। और ए ईमान वालो, तुम सब के सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हदीस मुबारका में है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुश इंसान वो होगा जिसके नामे आमाल में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ होगा। तो हमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। चुनाचे एक शख्स हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हज़रत बहुत गुनाहगार हूँ, कोई अमल बताएं। फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक और आदमी आया, हज़रत बारिश नहीं हो रही, कोई अमल बताएं। फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। फिर एक आदमी आया कि हज़रत बहुत क़र्ज़ा चढ़ गया, दुआ करें कि कोई असबाब बन जाएं कि क़र्ज़ा उतर जाए। फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दुआ करें अल्लाह मुझे बेटा दे दे। फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक और आदमी आया, मेरा बाग है, दुआ करें कि फल ज़्यादा लगे। फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक और आदमी आया, मेरी खेती बाड़ी की ज़मीन है, दुआ करें कि पानी अंदर से निकल आए। फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। अब सुनने वाला हैरान कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़रूरियात आकर बयान करते रहे, सबके लिए एक ही जवाब। तो उसने पूछा कि हज़रत क्या मसला है? तो आपने फरमाया, देखो, जवाब मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि कुरान मजीद से दिया है। सूरह नूह में बारी ताला का इरशाद है, इस्तिग़फ़ार तुम कर लो, सारे गुनाह भी अल्लाह बख्श देंगे, मूसलाधार बारिशें भी बरसाएंगे। तुम्हारे पास माल नहीं है तो माल भी दे देंगे, औलाद भी दे देंगे। तुम सारे फल तो कभी खाए नहीं, तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हें अल्लाह बागात का मालिक बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। सुभान अल्लाह। अंबिया कराम ने हर दौर में अपनी उम्मत को इस्तिग़फ़ार और तौबा की तलक़ीन फरमाई है। चुनाचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही नसीहत फरमाई। सूरह हूद बारी ताला का इरशाद, अपने परवरदिगार से अपने गुनाह बख्शवाओ, फिर इसके हुजूर में तौबा करो ताकि वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजे और तुमको ज़्यादा दे, क़ुव्वत पर क़ुव्वत। यानी इस्तिग़फ़ार के ज़रिए न सिर्फ रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है बल्कि क़ुव्वत व ताकत भी बढ़ा दी जाती है। इस आयत मुबारका में गौर तलब बात यह है कि इस्तिग़फ़ार और तौबा दोनों का हुक्म हुआ है। इस्तिग़फ़ार के माने हैं अपने पिछले गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब की जाए, और तौबा का मतलब है कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और आइंदा गुनाहों से बाज आने का पुख्ता इरादा करे। हदीस मुबारका में भी तौबा व इस्तिग़फ़ार की ताकीद फरमाई गई है। मिशकात की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ए लोगो, तौबा करो, मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मुक़ाम हैरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरापा मासूम और गुनाहों से पाक हैं, रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, और हम जो सरापा ख़ता हैं दिन में लाज़िमन
استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب کو یہ حکم ہے تو سوچئے کہ ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو نے جو بھی برا کام کیا ہوگا مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، تجھے بخشنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخشش و مغفرت سے بھری ہوئی زمین لے کر آؤں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ استغفار کی برکت اور اس کے فائدے پر میں آپ کو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک واقعہ سناتی ہوں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے سفر کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، رات ہو گئی۔ مسجد والوں سے رات گزارنے کے بارے میں بات ہو ہی رہی تھی کہ نان بائی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا کہ انہیں میرا مہمان بننے دو۔ گھر لے گیا، اچھی مہمان نوازی کی، چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ میں استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ احمد بن حنبل دیکھ رہے تھے، پوچھتے ہیں کہ استغفار سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کہنے لگا، جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے ایک خواہش کر رہا ہوں، وہ صرف پوری نہیں ہوئی، باقی پوری ہو گئی۔ کہا، وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ، سنا ہے احمد بن حنبل ایک بڑے نیک آدمی ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کرا دے۔ آپ نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے لے کر آیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ استغفار کرنے والے کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس شخص پر بڑا تعجب ہے جو ہلاک ہو رہا، تباہ ہو رہا، نقصان اٹھا رہا، خسارے میں جا رہا، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اس کے پاس نجات کی اور بچاؤ کی تدبیر بھی موجود ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہلاکت اور تدبیر یہ دو چیزیں ہیں، کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کی ہلاکت گناہوں سے ہے اور اس کے بچاؤ کی تدبیر وہ استغفار کے ذریعے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ کا واقعہ۔ بخاری کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا اور پھر لوگوں سے یہ پوچھنے نکلا کہ اگر میں توبہ کر لوں وہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اسی سلسلے میں وہ ایک عابد و زاہد کے پاس آیا
اور اس سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اس عابد و زاہد نے کہا کہ نہیں۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی اس عابد و زاہد کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح پورے 100 قتل ہو گئے، اور پھر دوسرے لوگوں سے پوچھتا پھرنے لگا۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک عالم رہتا ہے جو تمہیں تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا فتویٰ دے گا۔ وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچ پایا تھا کہ اچانک اسے موت آ گئی۔ اسے موت کی علامت محسوس ہوئی تو اس نے سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا، اور پھر اس کی روح قبض کرنے کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے ملک الموت سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس کی طرف وہ توبہ کرنے جا رہا تھا حکم دیا کہ وہ سمٹ جا، اور اس بستی کو جہاں سے وہ قتل کر کے آ رہا تھا حکم دیا کہ بڑھ جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا، تم دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش یعنی میجرمنٹ کرو۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ توبہ کے لیے جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے قریب پایا گیا۔ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 100 لوگوں کے قاتل کو بھی بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ترمذی کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں۔ پروردگار عز جل نے فرمایا، قسم ہے اپنی عزت کی اور بزرگی کی، اپنے مرتبے و بلندی کی، میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔ توبہ کرنے والوں کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، علاوہ انبیاء کرام کے وہ معصوم ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔